ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامس فتهلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حاضرین، اسلام میں علم کی اہمیت پر جو زور دیا گیا ہے وہ روز روشن کی طرح واضح ہے. سب سے پہلی وحی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرمائی وہ سورہ علق کی 5 آیتیں تھیں جن میں پڑھنے کا، علم حاصل کرنے کا اور لکھنے کا تذکرہ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول فرمایا تو پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرمایا: وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اے اللہ میرا علم بڑھا دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے خود علم دیا تھا. آپ امی تھے اس معنی میں کہ دنیا میں کسی کے سامنے بیٹھ کر آپ نے علم حاصل نہیں کیا، بلکہ براہ راست اللہ تبارک و تعالی آپ کے معلم ہیں. اور اتنا علم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اوتیت علم الاولین والآخرین، کہ اللہ نے مجھے اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا. یا اسے آسان زبان میں یوں سمجھیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام علم کے سمندر تھے اور پوری امت مسلمہ کا علم اس سمندر کے مقابلے میں ایک قطرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا. اتنا بڑا علم رکھنے والے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے پیغمبر آپ دعا کیجئے کہ ربی زدنی علما، اے اللہ میرا علم اور بڑھا. کچھ سمجھ میں آتا ہے؟ علم کی کوئی حد نہیں ہے، علم حاصل کرنے کی کوئی تحدید نہیں ہے. اسی لیے حدیث میں ہے: العلم من المہد الی اللحد. علم حاصل کرنے کا سلسلہ گہوارے سے شروع ہو کر قبر کے گڑھے تک بھی چلتا ہے، اور اس میں کوئی عمر کی قید نہیں، اس میں کسی جگہ کی کوئی قید نہیں، مکان کی قید نہیں، وقت کی قید نہیں. جب بھی ملے، جہاں سے بھی ملے، لینا چاہیے. لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے، لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے، جس سے ملے، جہاں سے ملے، جب ملے، کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑنا چاہیے کہ مسلمان علم کی طرف راغب نہ ہو اور علم حاصل کرتا نہ رہے.
اس سے معلوم ہوا کہ علم ایک ایسی وراثت ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے امت کو ملی۔ بازار مسجد نبوی میں، مسجد نبوی کے سامنے جو بازار سجتا تھا، اس میں ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگائی، لوگو تم یہاں خرید و فروخت میں لگے ہو، جبکہ مسجد نبوی میں اللہ کے نبی کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگ دوڑے دوڑے مسجد میں گئے، کیا تقسیم ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی کا ہمیں بھی کچھ مل جائے۔ وہاں جا کے دیکھا تو تقسیم تو کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ لوگوں نے کہا ابو ہریرہ یہ تم نے کیا اعلان کر دیا کہ مسجد نبوی میں وراثت نبوی تقسیم ہو رہی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا تم نے کیا دیکھا مسجد نبوی میں؟ کہ وہاں تو کوئی بیٹھ کے قرآن پڑھا رہا ہے، کوئی حدیث پڑھ رہا ہے، کوئی فلاں چیز سکھا رہا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ارے لوگو وہی تو رسول اللہ کی وراثت ہے۔ یہ قرآن کا علم، قرآن کی تعلیم، حدیث کا علم اور اس کی تعلیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ سیکھنا، پھر اس کے متعلقات آج دنیا نے علم میں بڑی ترقی کر لی ہے، ان سب کا سیکھنا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے۔ اور آج مسلمان اس وراثت سے بہت دور جا چکا ہے، غافل ہو چکا ہے۔ یاد رکھو اپنے آپ کو فضیلت بخشنا چاہتے ہو اور اپنے آپ کو معاشرے میں اونچا مقام رکھنا چاہتے ہو تو ملک غلام ہو یا آزاد ہو آپ کو پڑھے لکھے ہونا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم السلام کو جو فضیلت دی تھی وہ علوم نبوت کی وجہ سے فضیلت دی، نبوت دیا، نبوت کے ساتھ علوم نبوت سے سرفراز فرمایا۔ علم کے بغیر نہ کوئی ولی بن سکتا ہے اور نہ کوئی اونچے درجے پہ پہنچ سکتا ہے۔ اگر کوئی علم نہ رکھتا ہو تو وہ ولایت کے درجے پہ بھی نہیں پہنچ سکتا۔ نبوت کا اونچا درجہ علم کا سب سے اونچا درجہ ہوا کرتا ہے۔ حضرت داؤد و سلیمان علیہم السلام یہ دونوں باپ بیٹے ہیں، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالی نے ان دو باپ بیٹوں کو ایک طرف تو نبوت کی دولت دی تھی اور دوسری طرف بڑی عجیب عجیب چیزیں دی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ پہ لوہے کو موم کر دیا تھا، وہ موڑ موڑ کے زرہیں بناتے تھے اور بازار میں فروخت کر کے اپنے لیے حلال روٹی استعمال حاصل کرتے تھے اور اس کو استعمال کرتے تھے۔ ایسی اور بہت سی نعمتیں دی۔ وہ جب زبور پڑھتے تھے تو چاروں طرف سے پرندے جمع ہو جاتے، پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ دوسری طرف ان کے فرزند ارجمن حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوائیں مسخر، جنات مسخر، سارے چرند پرند کی زبان اور بولی وہ بولا کرتے تھے۔ کیا کچھ اللہ نے آپ کو نہیں دیا تھا، لیکن قرآن مجید کے انداز بیان پہ غور کیجیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا۔ باقی بہت سی چیزیں دی تھیں، لیکن سب سے بڑی وہ چیز جس کی وجہ سے ان دو پیغمبروں کو فضیلت ملی تھی وہ اللہ نے خود بیان فرمایا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، وقالا، ان دونوں پیغمبروں نے کہا الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے تعریفیں اور شکر ہے کہ جس نے علم کے ذریعے سے ہم کو بہت سے اپنے مومن بندوں پہ فضیلت بخشی۔ تو علم سے فضیلت ملتی ہے۔ تفسیروں میں اس آیت شریفہ کی یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اللہ تبارک و تعالی نے تین چیزیں رکھی۔ دیکھو یہ حکومت ہے،
اسے پسند کرنا چاہو تو پسند کر لو، یہ دولت ہے، اسے اگر پسند کرنا چاہو تو پسند کر لو، اور یہ آخر میں علم ہے، اسے اگر پسند کرنا چاہو تو پسند کر لو، جو تم پسند کرو گے وہ تم کو ملے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ میں علم کو پسند کرتا ہوں، علم کو چنتا ہوں۔ کیا بات ہے! دولت کو پسند کرتے تو دولت تو کبھی کبھی بھٹکا دیتی ہے، اکثر و بیشتر بھٹکا دیتی ہے۔ حکومت و امارت بھی ایسی چیز ہے جو انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے علم کو چنا، اور علم ایسی چیز ہے جو انسان کے لیے سب کچھ واپس لا دیتی ہے۔ حکومت بھی علم سے ملتی ہے، دولت بھی علم سے ملتی ہے، عزت و مرتبہ بھی علم سے ملتا ہے۔ اگر دولت لے لیتے تو باقی کچھ نہیں ملتا، حکومت کو لیتے تو بھی کچھ نہ ملتا۔ علم ایسی دولت ہے کہ جس کی وجہ سے ساری چیزیں جمع ہو کر آ جاتی ہیں۔ آخر فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیوں کیا تھا؟ آپ کو سے مراد آپ کے ہمارے بابا آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں سنو، میں ایک مخلوق پیدا کروں گا جو زمین میں خلیفہ بنے گی۔ حضرت فرشتوں نے اعلان کیا کہ اللہ آپ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو زمین میں فساد مچائے گی، خون ریزی کرے، وہ ہم یہ انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جس بات کو تم نہیں جانتے۔ آدم علیہ السلام کو علم دے دیا، فرشتوں سے پوچھا یہ بتاؤ وہ بتاؤ، ان کو معلوم ہی نہیں کیا بتائیں، ان کے پاس تو علم ہی نہیں ہے، کیا بتائیں گے؟ پھر آدم علیہ السلام کو پوچھا تو وہ فر بتانے لگے، وہ پڑھے، اللہ نے ان کو پڑھا دیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ فرشتوں سجدہ کرو آدم کو، علم کی وجہ سے فضیلت ہے آدم کو سجدہ کرو۔ آدم علیہ السلام کو جو فضیلت ملی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو جو فضیلت بخشی ہے وہ اس علم کی وجہ سے ملی ہے۔ پڑھو گے لکھو گے تو ہی عزت ہے، نہیں پڑھو گے نہیں لکھو گے، ان پڑھ رہو گے تو تمہارے اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے، بیل میں بھی گدھے میں بھی انسانوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو ان پڑھ ہوتے ہیں ان کی بھی زندگی کوئی زندگی ہے، ان کی زندگی نہیں، ان کی موت نہیں۔ جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جو صاحب علم ہوتے ہیں، ان کا ہی مقام معاشرے کے اندر ہوتا ہے، ان سے معاشرہ بنتا ہے، ان سے حکومتیں پنپتی ہیں، ان کی وجہ سے حکومتیں گرتی ہیں۔ علم ہی بہت بڑی دولت ہے، اسی لیے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا علم حاصل کرو، مال کے پیچھے نہ دوڑو، اس لیے کہ علم سے عزت ملتی ہے، مال سے ذلت ملتی ہے، علم کے ذریعے سے حلم آتا ہے، اور دولت کی وجہ سے ظلم آتا ہے۔ لمبی فہرست گنا دی حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ علم کی وجہ سے ہی انسان کو شرف اور کرم ملا ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے نہیں، لکھیں گے نہیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے نہیں، تو پھر کیسے عزت ملے گی؟ آپ کے بچے آپ کے لیے دولت کیسے ثابت ہوں گے؟ میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ ہماری سب سے بڑی دولت ہماری اولاد ہے۔ ہماری اولاد کو پڑھانا لکھانا اور ان کو ادب سکھانا، تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا ماں باپ کے اوپر فرض ہے۔ اگر آپ نے اس فرض کو نہیں نبھایا تو قیامت کے دن آپ کو شرمندہ ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت پہ پوچھیں گے ماذا ادبتہ وعلمتہ، او کما قال، تو نے اپنے بچوں کو کیا پڑھایا، کیا سکھایا اور کتنا ادب سکھایا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ اپنی اولاد کو جو دیں گے، بلڈنگیں دیں گے، جائیدادیں دیں گے، بینک بیلنس دیں گے، اس سے کچھ نہیں ملنے والا، آپ کو کچھ نہیں ملے گا اس سے، صرف یہ نام ملے گا کہ فلاں آدمی نے اپنی اولاد کے لیے اتنا کیا۔ ہاں اگر ایک ادب سکھاتے ہیں تو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
خیر لہ من ان یتصدق بصاع، 3.5 کلو اناج صدقہ کرنے پہ جو ثواب ملتا ہے وہ ایک ادب سکھانے پہ ملتا ہے۔ بیٹا بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، بیٹا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، بیٹا کھڑے ہو کے پانی مت پیو، بیٹھ کے پیو، ایک ادب۔ اگر آپ اپنے بچے کو صرف اتنا کہتے ہیں کہ بیٹا تم نے بسم اللہ پڑھا، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، 3.5 کلو اناج صدقہ کرنے کا ثواب آپ کو لکھ دیا گیا۔ آپ نے یوں کہا بیٹے اذان ہو رہی ہے، اپنے کپڑے پہ سر پہ کپڑا ڈال لو، اللہ کا نام ہے، ادب کرو۔ آپ نے ایک کہہ دیا اپنی زبان سے، آپ کا بچہ کرے نہ کرے آپ کے نام اعمال میں صدقہ لکھ دیا گیا۔ 1 سا صدقہ یعنی 3.5 کلو گیہوں یا اناج آپ صدقہ کریں گے تو جو اجر و ثواب ملتا ہے وہ آپ کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا جب آپ اپنی زبان سے اپنے بچے کے لیے ایک ادب سکھاتے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا اکرام ہے مسلمانوں کے لیے کہ اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ، پڑھاؤ، لکھاؤ، اس کی وجہ سے تم خالی نہیں رہو گے بلکہ تمہارے ایک طرف بچے بنتے ہیں تو دوسری طرف تمہارے لیے قیامت کے دن اجر و ثواب کا انبار لگتا چلا جاتا ہے، ڈھیر لگتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی تم کو 4 چیزوں میں سے کوئی ایک صورت اختیار کرنا ہے۔ کن عالما، یا تو علم سکھانے والے بنو، کن عالما، علم سکھانے والے بنیں گے تو پہلے پڑھنا پڑے گا، پہلے علم حاصل کرنا پڑے گا۔ کن عالما، یا تو تم علم سکھانے والے بنو، حضرت بیٹھے ہیں پڑھا رہے ہیں، او متعلما، یا تم ایسا کرو کہ پڑھنے والے بنو، علم حاصل کرنے والا طالب علم، میں طالب علم ہوں، میں پڑھ رہا ہوں، تو 2 صورتیں ہو گئیں۔ تیسرا فرمایا او مستمعا، یا تم ادب سے بیٹھ کر علم کی کوئی بات سننے والے بنو، کہیں کوئی قرآن پڑھ رہا ہے ادب سے بیٹھ کے سن رہے ہیں، یا کہیں کوئی حدیث سنا رہا ہے ادب سے بیٹھ کے سن رہے ہیں۔ بھائی میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، پیٹ چیرے تو الف نہیں ہے، پڑھ رہے ہیں بیٹھ کے ادب سے سن رہا ہوں، آپ بھی کامیاب ہیں۔ چوتھی ایک صورت ہے او محبا، یا ایسا کرو کہ علم حاصل کرنے والے، علم پڑھنے پڑھانے والوں سے محبت رکھو، محبت ہوگی، تعلق ہوگا، کبھی ضرورت پڑی تو ان کی خدمت کیا، کبھی ضرورت پڑی تو کسی کی فیس کے پیسے دے دیے، کبھی ضرورت پڑی تو بچوں کے لیے کچھ کر دیا، پڑھنے پڑھانے والے بچوں اور بچیوں کے لیے محبت کرنے والے بنو، پڑھنے پڑھانے والوں سے۔ یہ 4 ہی شکلیں ہیں بس۔ ولا تکن الخامس، 5ویں صورت نہیں ہونی چاہیے۔ 5ویں صورت کی تشریح بھی کر دی ہمارے شارحین حدیث نے۔ 5ویں صورت یہ ہے کہ پڑھنے پڑھانے والوں سے دشمنی کرو، یہ ایک شکل بھی ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں پڑھنے پڑھانے والوں سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ 5ویں صورت ولا تکن الخامس فتہلک، اگر 5ویں شکل پیدا ہوگی کہ تو پڑھنے والا بھی نہیں، پڑھانے والا بھی نہیں، علم سننے والا بھی نہیں، محبت بھی نہیں کرتا ہے، تو 5ویں صورت تمہاری بربادی کی نشانی ہے۔ اور آج بربادی ہی بربادی ہے۔ وہ قوم ترقی کرتی ہے جس کے پاس علم اور اخلاق ہوتا ہے۔ بھئی نوٹ کرو، ذہن میں نوٹ کرو، اپنے بیوی بچوں کو سناؤ، یہ دولتیں آپ کو کہیں اور نہیں ملنے والی۔ وہ قوم ترقی کرتی ہے جس میں علم اور اخلاق ہوتا ہے، اور قوموں کی بربادی کی علامت یہ ہے کہ اس سے علم اور اخلاق ختم ہو جاتا ہے۔ علم ہے، اخلاق ہے، بڑوں کا ادب ہے، چھوٹوں پہ شفقت ہے، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہے، وہ قوم، وہ گھر، وہ خاندان آباد ہو جائے گا، نسلیں آباد چلیں گی۔ لیکن جو قوم علم سے بھی خالی ہو اور اخلاق سے بھی خالی ہو، وہ اگر کروڑوں روپے کے بینک بیلنس کے بھی مالک ہوں تو ایک دن بربادی ان کا مقدر ہے، ایک دن بربادی ان کا مقدر ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سینکڑوں حدیثوں سے اس کا ثبوت ملتا ہے
کہ وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جن کے پاس علم اور اخلاق ہوتا ہے، علم اور اخلاق نہیں ہے تو پھر بربادی کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں صفہ بنا دیا اور بنا کے بیٹھ کر اس پر علم بھی سکھایا، اخلاق بھی سکھایا۔ اسی صفے پہ بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف قرآن پڑھایا تو دوسری طرف آپ بیٹھے تھے، ایک مرتبہ کھانے کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، چھوٹا سا ایک بچہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھے، وہ آئے بیٹھے، انہوں نے ادھر سے ہاتھ ڈالا، ادھر سے ہاتھ ڈالا، ادھر سے ہاتھ، بڑا پلیٹ ہوتا نا کھانے کا، تو چاروں طرف سے ہاتھ ڈالنا شروع کیا۔ حدیثوں کے ذخیرے میں یہ حدیث ملتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا غلام، او بچے، او لڑکے، یا غلام، او بچے، او لڑکے، سم اللہ، اللہ کا نام پڑھ، بسم اللہ پڑھ، وکل بیمینک، سیدھے ہاتھ سے کھا، وکل مما یلیک، جو تیرے سامنے ہے اس میں کھا، پلیٹ میں چاروں طرف پر ہاتھ ڈال۔ یہ صفے پہ بیٹھ کے ادب سکھایا ہے، اللہ کرے آپ کو سمجھ میں آئے۔ صفے پہ بیٹھ کے، مسجد نبوی کے صفے پہ بیٹھ کے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ بسم اللہ پڑھو اور تمہارے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور تمہارے سامنے جو ہے اس سے کھاؤ، ادھر ادھر پلیٹ میں ہاتھ مت ڈالو، اور ایک روایت میں درمیان میں ہاتھ مت ڈالو کہ درمیان میں اللہ کی برکت آتی ہے۔ تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے علم و اخلاق کا جو منبع شروع کیا تھا، جو سر چشمہ ہے صفہ جو شروع کیا تھا، وہیں سے شروع فرمایا تھا۔ مسلمان آج اپنی اس وراثت کو بھول چکے ہیں، اپنے بچوں کو دکانوں میں، مکانوں میں، کسی دولت مند بنگلوں کے اندر اور دوسری تیسری جگہ لے جا کے نوکری پہ رکھ دیتے ہیں۔ اب کیا کرے گا پڑھا کے بچہ ہمارا، پڑھنا مشکل ہے، پڑھنے کا ذوق نہیں، شوق نہیں، نتیجہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نوکری پہ لگا دیتے ہیں، ماہانہ 1000 2000 کچھ بھی لے کے آ جائے وہی اپنے لیے مقدر سمجھتے ہیں۔ ایسے مسلمان، ان کو صحیح طور پر مسلمان سمجھنا بھی مشکل ہے۔ اپنے بچوں سے نوکری کرانا اور ان سے پیسہ کما کے کھانا مسلمانوں کے لیے اسلام میں جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، نوٹ کرو۔ جو لوگ اپنے بچوں سے نوکری کراتے ہیں وہ بھی مجرم ہیں، اور جو لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو، بچیوں کو اپنے گھروں، دکانوں، مکانوں میں نوکری پہ رکھ لیتے ہیں وہ بھی مجرم ہیں۔ یہ دنیا کے قانون کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم اسلام کے قانون کی بات کر رہے ہیں۔ یہاں دنیا کی بات کیوں کریں؟ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں۔ اسلام نے مجرم قرار دیا ان لوگوں کو جو نوکری پہ رکھتے ہیں، ان لوگوں کو جو لے جا کے اپنے بچوں کو نوکری پہ چھوڑتے ہیں۔ میں نے بارہا کہا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے لا کے پیش کیا ایک چھوٹا سا بچہ زید، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی۔ یا رسول اللہ، یہ چھوٹا سا بچہ بازار میں بک رہا تھا، بکتے تھے نا غلام کی حیثیت سے، بازار میں بک رہا تھا، بچہ بہت اچھا ہے، مجھے اچھا لگا۔ ان کے اصل میں بھتیجے نے خرید کے لا کے حضرت خدیجہ کو دیا، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو پسند آ گیا، انہوں نے اس کی قیمت دے دی، کہا یہ بچہ مجھے رہنے دو۔ تو لا کے بچے کو حضرت بے زید کو لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں دے دیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس بچے کو اپنی خدمت میں رکھ لیجیے، یہ آپ کے چھوٹے موٹے کام کر دیا کریں، یہ نوکر ہے، یہ غلام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا، پوری سینکڑوں حدیثوں کا حوالہ ہم کو آپ کو دیں گے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے فرمایا، زید سنو، یہ زید وہی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں اللہ پاک نے دیا ہے، کسی اور صحابی کو یہ شرف نہیں ملا۔ فلما قضا زید منہا وطرا، سورہ احزاب میں ان کا نام ہے، اور کسی صحابی کا نام آپ نہیں پائیں گے قرآن مجید۔ حضرت زید سے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹے زید سنو، تم یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے غلام ہو،
تم یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے نوکر، ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں، ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں، تم کو ہم اپنا بیٹا بناتے ہیں۔ متبنہ سنے آپ نے، متبنہ بنایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تم میرا بولا بیٹا ہے، منہ بولا بیٹا ہے، تم مت سمجھنا کہ تجھے ہم نے خرید کے لایا ہے یا میری بیوی نے خرید کے لایا تو غلام ہے۔ نہیں، کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کا غلام ہوتا ہی نہیں۔ غلامی کیا ہے؟ اسلام نے ختم کر دیا اس کو۔ اب اگر کوئی آدمی کسی کے پاس کام کرتا ہے تو اپنی حلال روٹی کے لیے کام کرتا ہے، اسے نوکر مت سمجھو، اس کے ساتھ عزت سے پیش آؤ۔ نوکروں کے ساتھ برا سلوک کرنے کی اسلام نے اجازت نہیں دی۔ آخری وقت میں ہونٹ ہل رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی کان لگا کے میں نے سنا تو فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، مسلمانوں میری امت کی طرف خطاب کر کے کہہ دیا مسلمانوں نماز کا خیال رکھنا اور ان غلاموں کا خیال رکھنا جو تمہارے پاس نوکری کرتے ہیں اپنے لیے حلال روٹی کے لیے۔ تو مٹا دیا آپ نے غلامی کی رسم۔ حضرت زید سے کہا بیٹے تم آج سے ہمارے لیے بیٹے ہو، غلام نہیں ہو۔ اب اس زید کو جو خریدا ہوا لڑکا تھا، پیٹ کا بچہ نہیں تھا، اپنے پیٹ کا بچہ نہیں تھا، خریدا ہوا بازار سے، اللہ کے نبی نے اس کو آزاد کر دیا، بیٹا بنا لیا، پرورش کی، پالا پوسا، آگے چل کر حضرت زینب سے نکاح کیا۔ وہ نکاح جمع نہیں، طلاق بھی ہو گئی۔ ان سب کے باوجود حضرت زید کی اتنی اچھی تعلیم و تربیت کی کہ یہی حضرت زید آگے چل کر، ان کا نام قرآن میں بھی آتا ہے، آگے چل کر علاقے کے گورنر بنائے گئے۔ کیا بنائے گئے؟ ہاں، گورنر بنائے۔ کہاں ہے مسلمانوں؟ تمہارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے؟ تم اپنے پیٹ کے بچوں کو نوکری پہ لگاتے ہو، جبکہ ہمارے آقا کا اسوہ یہ ہے، سیرت یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے خریدے ہوئے لڑکے کو نوکری نہیں دیتے، پڑھا لکھا کے گورنر بناتے۔ ہمارا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ اگر دونوں کو جوڑ کے دیکھ لیا جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہت دور جا چکے ہیں۔ میری گزارش یہ ہے جو لوگ اپنے بچوں کو نوکری پر رکھتے ہیں ان کے ہاتھ پکڑو۔ میں سمجھتا ہوں یہاں بہت سے لوگ تو وہ نہیں ہوں گے جو اپنے بچوں کو نوکری پہ لے جا کے رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہوں۔ جو لوگ ہیں یہاں ان سے ہم ہاتھ جوڑ کے کہیں گے کہ اپنے بچوں کو برباد مت کرو۔ 10 روپے 25 روپے 40 روپے کے لیے روزانہ لائے گا، بچوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہم 10-20 روپے کے لیے نہیں کرتے، کام سیکھنے کے لیے کرتے ہیں۔ تو آپ کا بچہ شروع سے ہی کام گیرج کا کام سیکھے؟ اپنے بچوں کو پہلے پڑھاؤ نا، پڑھے، اچھی ڈگری حاصل کرے، اعلیٰ درجے کی تعلیم حاصل کرے۔ آج کل تو نیرا جو کام دھام ہے وہ سیکھ لے تو بھی نہیں چلتا۔ آج کل تو ہر چیز کمپیوٹرائز ہو گئی، ہر چیز جو ہے وہ ڈگریوں کے اوپر جاتی ہے۔ بچوں کو پڑھانا لکھانا، ان کی زندگی بنانا ماں باپ کے لیے اولین فرض ہے۔ اس کے لیے اگر بھوکا رہنا پڑے تو بھوکے رہ جاؤ، اس کے لیے اگر قربانیاں دینا پڑے تو قربانیاں جھیل لو۔ اگر آج آپ تھوڑی سی قربانی دے کر اپنے بچوں کو پڑھا دیں گے تو ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آپ بادشاہ کی طرح بیٹھ کے کھائیں گے، آپ کے بچے آپ کو کھلائیں گے پلائیں گے۔ ایسے سینکڑوں مثالیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو اپنا پیٹ کاٹ کر پڑھایا۔ اب مسلمانوں کی حالت ایسی ہے جیسے بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ مسلمان اپنے گھر میں رنگین ٹی وی رکھے گا، کیبل کو پیسہ خرچ کرے گا اور جتنی اپنی خواہشات کی چیزیں اس کے لیے سب خریدنے خرچ کرنے کے لیے پیسہ دکھائے گا، لیکن جب بچے کو پڑھانے کی بات آتی ہے، فیس باندھنے کی، تب غریب ہو جاتا۔ بھئی پیسہ نہیں، کیا پڑھائیں؟ پیسہ نہیں ہے، کیا کپڑے دلائیں؟ یعنی جس خاص ضرورت کے لیے انسان کو پیسہ نکالنا چاہیے اسی کے لیے مسلمان پیسہ نکالنا نہیں چاہتا، اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے، اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے، ان کی تربیت کے لیے۔
مسلمان ہر قسم کی قربانی دے دے، یہ اسلام کا تقاضا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نے بھوکے پیاسے رہ کر، آپ صفہ کی تاریخ پڑھیے، میں نے اس کو بارہا کہا بھی ہے، لکھا بھی ہے، صفہ کی تاریخ آپ پڑھ لیجئے، تقریباً 900 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں جو مسجد نبوی کے صفے پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ 3 دن کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا، 3 دن کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ کیا ہوتا تھا؟ کچھ صحابہ کرام اپنے باغ میں جاتے، کھجور کا کوئی خوشہ توڑ کے لا کے صفے کے ایک کھمبے سے لگا دیتے، اس میں سے جو کھجوریں پکتی تھیں اس مسجد نبوی کے صفے میں بیٹھ کے پڑھنے والے صحابہ توڑ کے 1-2-4 کھجوریں کھاتے تھے اور پانی پی رہے، اس پہ گزر ہوتا تھا۔ ایسی تکلیفیں کر کے انہوں نے علم حاصل کیا۔ تو آپ کو تاریخ میں بتاؤں، صفے میں بیٹھ کے پڑھنے والے یہ 900 صحابہ کرام وہ ہیں جو بلاد اسلامیہ کے مختلف ممالک میں یا تو گورنر بنائے گئے، یا تو قاضی القضات بنائے گئے، یا اس کے دوسرے درجے کے قاضی بنائے گئے، بڑے بڑے مفتیان کرام بنے، بڑے بڑے علامہ بنے، جن کے پاس سے ایک امت نے بڑا فائدہ حاصل کیا۔ قربانیوں کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آدمی ہاتھ باندھ کے کونے میں بیٹھ جائے اور یوں کہے اللہ رازق ہے، اللہ مجھے کھلائے گا، روٹی ملے گی اس کو؟ بھوکا مر جائے گا، نہیں ملے گی۔ اس کے بجائے تھوڑا سا ہاتھ پیر ہلائے، کم از کم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا تو روٹی ملے گی۔ تو ہاتھ تو حرکت کرنا ہی ہے، تو میں قربانی دینے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ میں جانتا ہوں ایک عورت ایسی ہے کہ جس کی 5 بیٹیاں تھیں، باپ شرابی، بچیوں کی طرف کوئی توجہ نہیں، لیکن ماں پڑھی لکھی تھی، ماں نے اپنی بچیوں کو بڑی قربانیوں کے ساتھ پڑھایا۔ اپنے کپڑے لتے کی طرف توجہ نہیں، اپنے زیور کی طرف توجہ نہیں، کچھ نہیں، اپنی بچیوں کو پڑھانا، اپنے سسرال والوں سے پیسہ مانگ کے پڑھایا، کدھر سے، ان سے پڑھایا۔ آج 5 بیٹیاں اس کے MBBS ڈاکٹر ہیں۔ قربانی دیا تبھی تو ہو۔ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو تعلیم سے دور نہ رکھو۔ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت سے غافل ہونا یہ بہت بڑا جرم ہے، قیامت کے دن آپ کو اور ہم کو شرمندہ ہونا پڑے گا۔ اب بھی مسلمانوں میں تعلیم کا گراف بہت نیچے گیا ہے۔ اب جامع مسجد کی اتنی بڑی اسکول ہے، لوگ تعریف کرتے ہیں اسکول چھٹی تو ایسا لگتا ہے یونیورسٹی کھل چکی ہے، بچے جا رہے ہیں۔ لوگ تعریف کرتے ہیں، ہم موٹے نہیں ہوتے تعریف پر، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ جامع مسجد میں اگر 3000 بچے پڑھتے ہیں تو اس کے پیچھے 30,000 بچے اسکولوں سے دور رہیں گے، 30,000 بچے اسکولوں سے دور ہیں۔ اگر آپ سروے کریں، آپ کہاں کے ہیں؟ آپ گوری پانڈیا کے رہنے والے ہیں، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ آپ فلاں علاقے کے رہنے والے ہیں۔ آپ اپنے اپنے محلوں کا سروے کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس محلے میں 100 بچے اگر ہیں تو 20-25 بچے اسکول کو جاتے ہیں، 75 بچے اسکولوں سے دور ہیں۔ اور جب یہ تعداد پڑھنے والوں کی بھی SSLC تک پہنچتی ہے تو بہت سے بچے فیل ہو کے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، اور بہت سے بچے پاس ہو کے خوش ہو جاتے ہیں کہ بس SSLC پڑھ لیا، ہو گیا بس، اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ جبکہ SSLC پڑھے ہوئے لوگوں کو کوئی اچھی نوکری بھی نہیں ملتی۔ آج کل تو BA پاس ہے تو اس کو جو ہے وہ چپراسی کی نوکری ملتی ہے۔ زمانہ ہائی ٹیک ہو گیا نا، اب یہ چھوٹی چھوٹی ڈگریوں سے کیا ہونے والے ہیں؟ میرے بھائیو، پڑھاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، ذہن میں بڑی نیت رکھو کہ اللہ نے 2 بچے دیے، 2-3 بچیاں دیں، 4 بچیاں دی ہیں، اور ایک بات یاد رکھو کہ لڑکا ہو گیا تو میں اسے پڑھاؤں گا، لکھاؤں گا، یہ پڑھے گا، آگے چلے گا۔ بچیاں کیا ہیں؟ یہ تو ایک ذرے دنوں کے بعد دوسرے کی امانت ہے، چلی جائیں گی، وہ جائے گی، پکی بات ہے، لیکن بچیوں کو پڑھانا چاہیے، لڑکیوں کو پڑھانا چاہیے۔ جامع مسجد نے اپنی بچیوں کی تعلیم کے لیے کالج قائم کیا، ہمارے پاس پردے کے ساتھ کالج قائم ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے اچھے رشتے آتے ہیں تو آپ شادی کر سکتے ہیں، ہم آپ کا ہاتھ نہیں پکڑتے، لیکن جب تک بچیاں پڑھتی ہیں تب تک تو پڑھو۔ ہمارے پاس کالج ہے، BCA ہے، صرف لڑکیوں کے لیے ہم نے قائم کیا ہے تاکہ بچیاں بے پردگی کے ساتھ دوسری جگہ جا کے پریشان نہ ہوں، جامع مسجد کے ماحول میں یہاں آ کے پردے کے ساتھ حاصل کریں۔ انتظام تو ہم نے کر رکھا ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے۔ ہر مسجد اگر عبادت کے ساتھ ساتھ تعلیم کو اپنا مرکز بنا لے تو پھر تو اس مسلمانوں کا کوئی مسئلہ ہی باقی نہیں رہے۔ ہمارے علمین کا یہ خط میرے پاس آیا ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہر 3 جمعہ جو ہے وہ تعلیم کے بارے میں خطبہ دو۔ اب علمین والوں کو میں کیا بتاؤں، جامع مسجد بنگلور سٹی کی جامع مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھاتے ہیں، پابندی کے ساتھ ہم پڑھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سال بھر ہر جمعہ میں ہر دن تعلیم ہی کا تو تذکرہ ہے، یہاں صبح سے شام تک تعلیم کا تذکرہ ہے، ہر جمعہ میں تعلیم کا تذکرہ۔ مسلمانوں کی اقتصادی حالت اور مسلمانوں کی جو پریشانیاں ہیں اس کی طرف ہی ہم توجہ دیتے ہیں۔ ایسا ہر مسجد کے اگر متوجہ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہوگی۔ لیکن ایک بات آخر میں عرض کر دوں، حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم ندوۃ العلماء کے بہت بانی ناظم تھے اور انہوں نے عالم اسلام میں بہت بڑا کام کیا۔ حضرت کے تقاریر میں خاص بات جو میں نے نوٹ کی تھی وہ آپ سے عرض کر دوں۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ تعلیم کی طرف توجہ، تعلیم دلانا، مسلمانوں کو تعلیم کی طرف توجہ ہونا، اس کے لیے ہم یہ پڑھتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہ نے 5 آیتیں تعلیم پر، جو جاہلیت کے دورے میں یہ آیتیں اتری، اس زمانے میں شراب پیتے تھے، چوری کرتے تھے، فلاں ساری برائیاں تھیں۔ اللہ نے ساری برائیوں کا تذکرہ چھوڑ کے لوگوں کو کہا اقرأ بسم ربک، پڑھو اللہ کے نام۔ مطلب یہ ہے کہ پڑھو گے تو ساری برائیاں دور ہو جائیں گی، علم آئے گا تو ساری برائیاں دور ہو جائیں گی۔ اور کسی نے بتایا کہ مچھر نے شکایت کی کہ ہمیں یہ ہوا جینے نہیں دیتی، تو کہا گیا کہ دیکھو مچھر تمہاری شکایت تو بجا ہے، لیکن تو کون تم کو پریشان کرتا ہے؟ ہوا پریشان کرتی، ہوا کو لے کر آؤ۔ اور جب ہوا آئی تو مچھر خود بخود چلا گیا۔ تو یہ ہے ساری پریشانیاں دور کرنا ہے تو علم کا آنا ہے۔ حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ صرف پڑھنے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اقرأ بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم وہ معتبر ہے جہاں اللہ کا نام ہو، اللہ کے احکامات کی پابندی ہو۔ اب لے جا کے آپ پڑھا رہے ہیں، کسی بولوی نے پڑھا رہے ہیں، کرسنٹ میں پڑھا رہے ہیں، ہماری بچیاں گڑگے تک لباس پہن رہی ہیں، یہ علم نہیں ہے، یہ بربادی ہے۔ ہم آپ کو کھلے طور پر کہتے ہیں یہ علم نہیں ہے، یہ پڑھنا لکھنا نہیں ہے، یہ تو بربادی ہے اسلام کی۔ اللہ کو سامنے رکھ کر، اللہ کے احکامات کو سامنے رکھ کر، یہی تو ہم کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو سکھانا چاہتے ہیں، اور آپ دھڑلے سے جامع مسجد کا نمونہ پیش کر سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں کوئی ایجوکیشن نہیں رکھا۔ 3rd اسٹینڈرڈ کے بعد بچے الگ ہو جاتے ہیں ہمارے پاس، بچیاں الگ، بچے الگ۔ لڑکیوں کی اسکول یہاں ہے، لڑکوں کی اسکول کمار پیٹ میں۔ اکثر و بیشتر حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مسلمانوں پڑھو، دین کا علم پڑھو، دنیا کا علم پڑھو، لیکن ساتھ ساتھ ہمیشہ اللہ کو سامنے رکھو۔ حضرت یہ پڑھا کرتے تھے، آپ سن لیجئے، تم شوق سے کالج میں پھلو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بندے ناچیز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ اللہ یاد رہے اور اپنی حقیقت یاد رہے کہ ہم ایک مسلمان ہیں۔ اب مسلمان کی حیثیت سے ہم اپنی حقیقت کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اگر اپنی حقیقت کو اور اللہ کو یاد رکھے مسلمان پڑھتا چلا جائے تو پھر تو یہ علم اسے بلندیوں تک پہنچا دے گا۔ اب یہ اسکول کھل رہے ہیں، چاروں طرف اسکولوں کے کھلنے کا موقع ہے۔ ہماری جامع مسجد کی اسکول تو کھل گئی، کل سے کھل گئی ہماری۔ دوسرے اسکول جون 1 تاریخ 2 تاریخ وغیرہ سے کھلتے ہیں، ہماری اسکول تو کل سے کھل گئی۔ ہمیں معلوم ہے کہ مسلمانوں کے بچے تیار ہو کے آنے کے لیے ایک ہفتہ لیتے ہیں، فوراً نہیں آتے۔ ارے اسکول کھل گئی، اس کا یونیفارم کہاں ہے ڈھونڈو، اس کے ناخن کاٹو، اس کا منہ دھلاؤ، ایک ہفتہ لے لیتے ہیں مسلمان ہمارے۔
پاک صاف نہیں رہتے ہیں نا. اب یہاں اسکول میں مارتے ہیں، ٹیچرز ماریں گے ان کو، ناخن کیوں اتنے بڑے ہیں؟ تو مسلمانوں سنبھلا کے آنے کے لیے ایک ہفتے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو ایک ہفتہ پہلے ہی ہم کھول دیتے ہیں تاکہ مسلمان سنبھل کے آئے گا تو فرسٹ پہلی تاریخ دوسری تاریخ جون سے تعلیم شروع کر دیں. تو ہماری اسکول تو کھل گئی، اب جو دوسری اسکولیں کھل رہے ہیں، جن کے بچے پڑھ رہے ہیں ان کو پڑھاؤ، جو بچے چھوڑنا چاہتے ہیں ان کو تعلیم چھوڑنے نہ دو، اپنے بچوں کی تعلیم کی طرف توجہ دو، ان کی پاکی صفائی کی طرف توجہ دو، ان کی صحت و تندرستی کی طرف توجہ دو. خوب روزانہ گوشت مت کھلاؤ، بچوں کو ترکاریاں کھلاؤ، ایسی غذائیں کھلاؤ جس سے ان کی صحت بحال رہے. ہر روز بچے کو مرغی گوشت کھلائے تو صحتیں برباد ہو جاتی، طبیعتیں خراب ہوتی. صاف ستھرا ٹھنڈا پانی ان کے پاس پلانے کا انتظام کرو. یہ ساری چیزیں آپ حضرات کو کرنی ہیں تاکہ ہماری دولت، ہمارے بچے یہ امت کا مستقبل ہیں. ہم جائیں گے تو اس امت کا مستقبل کون ہے؟ ہماری ہی تو بچے ہیں. میرے باپ مر گئے تو میں بڑا ہوا تو میں ہوں، اب میں مروں گا تو میرے بچے ہیں. ہر اس طرح امت کا مستقبل ہیں آپ کے بچے. ان بچوں کو صحیح رکھو، صحت و تندرستی کے ساتھ اچھا پڑھاؤ، اچھا لکھاؤ. اللہ تبارک و تعالی آپ کو توفیق دے، مجھے توفیق دے. جامع علوم جامع مسجد اسی آواز کو لے کر جی رہی ہے. انشاءاللہ العزیز قیامت تک یہ آواز یہاں سے بلند ہوتی رہے گی. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد، نصرت، اعانت کو جس سلسلے میں آپ حضرات کرتے ہیں اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے. عالم اسلام کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے. ہمارے بچوں کو دین سے وابستہ کرے، دنیا کے فتنوں سے بچائے. قیامت کے دن اللہ ہم سب کو نجات کے فیصلے فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.